अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमें इंशाअल्लाह छठा रुकू मुकम्मल करना है। अगरचे इस रुकू की चंद आयात हम पिछली मरतबा पढ़ चुके थे, लेकिन पहले का एक कर्ज मेरे ज़िम्मे है। हमारी शोबा समो बसर की जो एडिटिंग टीम है उसने मुझे बताया कि एक आयत आपसे रह गई थी और वो चौथे रुकू की आखिरी आयत थी, आयत नंबर 39। तो चूँकि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लिहाजा उन्हें यही मुनासिब महसूस हुआ कि कम से कम ये कि उस आयत का तर्जुमा या जो जिस मकाम पर वो आई थी तो उसके बारे में लाज़िमन ज़िक्र कर दें। चौथा रुकू आपके इल्म में होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़, खिलाफत अर्ज़ी का उनको सौंपे जाना, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इनके सामने सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस लईन के, उसने इनकार किया और इस्तिकबार इख्तियार किया, घमंड और गुरूर में मुब्तला हुआ। फिर हज़रत आदम और उनकी अहलिया हज़रत हव्वा सलामुन अलैहिम उन्हें हुक्म दे दिया गया वक़ुलना, और हमने कहा हज़रत आदम से भी और उनकी ज़ौजा से भी कि जन्नत में दाखिल हो जाओ और यहाँ की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए मुबाह हैं, यहाँ खूब खाओ पियो, जिसे हमारे यहाँ आम तौर पर कहते हैं कि बड़ी इजी ज़िंदगी, खूब अच्छी तरह जो है मज़े करो।
اس لیے کہ آگے رغدن کے الفاظ آئیں گے. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، تم دونوں یہاں خوب کھاؤ پیو با فراغت، رچتا پستا، خوب مزے لے کر. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا. لیکن شیطان کا کردار جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نے بہلا کر پھسلا کر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، وہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے کہ شیطان نے ان دونوں کو جو ہے بہلایا اور کچھ جو ہے سبز باغ دکھائے، شیشے میں اتار لیا، اور حضرت آدم اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ حضرت حوا، دونوں ہی نے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو خلعت جنت کی انہیں دی گئی تھی وہ ان سے سلب کر لی گئی، اتار لی گئی، اور انہیں فوری طور پر عریانی کا احساس ہوا. اور پھر آخر میں فرمایا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور پھر ہم نے حکم دے دیا آدم کو بھی اور ان کی بیوی بھی اور اس شیطان لعین کی کو اب یہاں جنت سے نکل جاؤ اور جا کر زمین میں آباد ہو جاؤ، اور وہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے با فراغت تمہارے لیے اہتمام بھی کر رکھا ہے، زندگی گزار سکتے ہو. اور جب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو بھی میری دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے فالو کرے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہوئیں کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی راحتیں عطا فرمائے گا. والذین کفروا وکذبوا، یہ وہ 39ویں آیت تھی کہ جس کا ترجمہ رہ گیا تھا. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ لوگ کون ہیں؟ جو شیطان کے آلہ کار بن گئے، اس کے نقش پا کے پیروی کرنے لگے، اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اب اصحاب النار ہیں، وہ آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. یہ تھی آیت نمبر 39 چوتھے رکوع کی. اب آئیے آج کا جو ہمارا درس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 5واں رکوع شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے جو فرد قرارداد جرم اور بنی اسرائیل پر لگ رہی ہے اس کا افتتاحیہ ہے یہ 7 آیات جو 5واں رکوع سورہ بقرہ کا ہم نے پڑھا. چھٹے رکوع میں اس بات کا ذکر ہو گیا، اور یہ چھٹا رکوع وہ ہے جہاں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احسانات گنوائے ہیں. اور وہ بات کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے وہ اعلیٰ ترین قوم ہوتی ہے، افضل ترین قوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا ہے. اللہ کے بہت ہی عظیم رسول اس قوم میں بھیجے گئے ہیں، اور پھر یہ قوم جو ہے اس رسول کی جو بھی ہدایت دی ہوئی ہے، جو الہامی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء اور رسول اور اس کے بعد انسانوں تک پہنچاتا رہا ہے، جو لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، جیسا کہ ہم نے چوتھے رکوع کے آخر میں پڑھ لیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جنت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روا رکھی ہیں. تو فرمایا اب خاص طور پر اس رکوع کی طرف آ جائیے جو ہمارا شروع ہوا تھا پچھلی مرتبہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں نجات عطا کی. کس سے نجات عطا کی؟ آل فرعون سے، فرعون کے ظلم سے، اس کے استبداد سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور آل فرعون کو ہم نے تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا. جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ قصہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک بڑے تودے کی شکل میں پانی کا ایک پہاڑ تھا کہ دونوں طرف تھا، اور درمیان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، دیکھیے اب اگلے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ تمام ریمائنڈرز ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہود پر یہ فرد قرارداد جرم ہے، اس اعتبار سے اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات تمہارے اوپر ہوئے ہیں. اور یہ 8 احسانات ہیں یگے بعد دیگے کہ جو ہم پڑھیں گے اس رکوع کے اندر، گویا کہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے
کہ تمہیں اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، تمہیں فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ آل فرعون کو تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ابتداً 30 راتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ ذرا وقت سے کچھ پہلے نکل گئے، اور حضرت سورہ طٰہٰ کے اندر اس بات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں جلدی آئے ہو؟ عجلت الیک ربی لترضیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار میں وقت سے پہلے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، لیکن اس کا نقد جو سزا ملی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری اس بڑی ایبسنس کی وجہ سے تمہاری قوم بچھڑے کی گو پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کی ایبسنس میں تم نے عجل کہتے ہیں بچھڑے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، بچڑا پکڑ لیا، بئی مانا کہ معبود تمہارا خالق حقیقی ہے، رب کائنات ہے۔ وہ توحید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے پیش کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں، اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس کے اندر تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس قوم نے کہا تھا موسیٰ تو چلے گئے ہیں اپنے رب کی تلاش میں، اصل خدا تو یہ ہے، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان تو یہ چاہتا ہے نا کوئی ایک ایسی شے پیکرے محسوس سامنے موجود ہو جسے دیکھ کر وہ گویا کہ سجدہ بھی کرے اور اس کو چھو بھی سکے، اسے اپنا معبود قرار دے سکے۔ یہ انسان کے اندر ایک کمزوری طبی طور پر ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا جس رب کائنات کا تعارف کرواتے تھے اس کو تو نہ دیکھا جا سکتا تھا، نہ محسوس کیا جا سکتا تھا، نہ چھوا جا سکتا تھا۔ تو قوم نے کہا تھا یہ ہے اصل میں تمہارا رب، یہ تم نے جو ظلم کیا تھا کہ بچڑے کی پرستش میں تم مبتلا ہو گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہارے اس جرم سے بھی صرف نظر کیا، اس معنی میں کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، آگے میں اس کا ذکر بھی کر دوں گا اور بائبل بھی اس کے اوپر گواہ ہے، وہ تمام لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو حکم دیا جو توحید پر قائم تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور بڑی کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ جو اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو چکے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے عفو درگزر کا معاملہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اصل میں یہی وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے، یہ قتل مرتد کی سزا ہمارے دین میں بھی قتل ہے، گویا کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر علی اعلان کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ شریعت موسوی کا یہ حکم ہے جو قرآن حکیم اور شریعت محمدی میں بھی قائم رکھا گیا۔ یہی معاملہ مسئلہ رجم کا بھی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر یہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ شریعت موسوی میں یہ حکم موجود تھا، نافذ العمل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں بھی چند کیسز ایسے ہوئے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں باقاعدہ رجم کیا گیا ہے۔ ایک مرد کا ذکر بھی، غامدیہ خاتون بھی تھی، اور ایک حضرت ماعز نامی ایک شخص بھی تھے کہ جنہوں نے آ کر اپنے اس جرم کا زنا کا اقرار کیا تھا، اور دونوں ہی شادی شدہ تھے، لہٰذا ان کے اوپر وہ حد نافذ کر دی گئی، اس لیے کہ شریعت موسوی میں یہ حد چلی آ رہی تھی، اس کو برقرار رکھا شریعت محمدی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی معاملہ جو ہے قتل مرتد کا بھی ہے کہ اپنے اس دین توحید کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص جو ہے کسی اور مذہب یا دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور یہ اصل میں سب سے پہلا جسے آپ کا یہ پرج جو ہوا تھا بنی اسرائیل کا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا تھا کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پرست شروع کر دی تھی، گویا کہ بدترین شرک جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی تھی، یہاں مراد کیا ہے؟ تورات، جس میں احکام عشرہ بھی تھے اور تفصیلی احکامات جو شریعت کے موجود تھے، ڈوز بھی تھے اور ڈونٹس بھی تھے۔ والفرقان، اب یہاں دو اس کے مفاہیم ہیں، فرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص اللہ نے عطا کیے،
جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر، عصائے موسیٰ ہے، زمین پر رکھتے تھے تو وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اسی طرح ید بیضا ہے، یہ دو بہت بڑے معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو ایک تو تورات کا ذکر آ گیا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، والفرقان، اور وہ معجزات عطا کیے کہ جن میں سے دو کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے۔ اور فرقان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن جو ہے وہ بھی فرقان ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی شے۔ تو جس طرح قرآن بھی فرقان ہے، اسی طرح تورات بھی فرقان تھی کہ تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب گویا کہ کوئی شے مشتبہ نہیں رہی، معلوم ہو گیا کہ الحلال بین والحرام بین، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں۔ تو جو بھی صحف آسمانی ہوتے تھے ان میں یہ ہدایات موجود ہوتی تھیں۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور فرقان عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب دیکھیے اب اگلا واقعہ اس کا ذکر کیا گیا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل میں ایک بڑی تعداد تھی، اور طبری کی روایت ہے کہ 60,000 کی تعداد میں وہ لوگ تھے کہ جن کو قتل کیا گیا تھا۔ اگرچہ بائبل کے اندر کل 3,000 کا ذکر موجود ہے، اس روایت کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے کر دوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملہ ہوا تھا، جو ظلم انہوں نے کیا اور اللہ کے ساتھ جو شرک کیا، تو انکم ظلمتم انفسکم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر یا تو بہت بلند کر دینا یا بالکل گرا دینا، جو اصل مقام ہے۔ تو رب کا جو مقام عرفہ ہے اس سے اس کو گرا کر نیچے لے آنا، مخلوقات کے صف میں شامل کر دینا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور انسانوں میں سے کسی کو بلند کر کے رب تک پہنچا دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انہیں ربوبیت میں شامل کر لیا گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں، انہی کی عبادت و پرستش کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں گرا کر نیچے مخلوقات کی صف میں لے آ جائے، پھر حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ موجود رہا کہ علی نہیں، اصل میں خدا ہیں، انسان کی شکل میں گویا کہ حلول کر لیا ہے خدا نے، اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، اپنے جانوں پر ڈھایا تھا، باتخاذکم العجلہ، وہ جو تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو لوٹو اور پلٹو اپنے خالق کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ تابا یتوب، یہ مادہ آتا ہے کسی کی طرف رجوع کرنا۔ جب تابا الی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بندہ توبہ کر رہا ہے اللہ کی طرف، رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف، انابت اختیار کر رہا ہے اللہ کی طرف۔ لیکن جب تابع علی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس بندے کی طرف رخ کر لینا، یہ تابع علی ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر دونوں صیغے استعمال ہو گئے، فتوبوا الی بارئکم، یہاں تابع الی آیا ہے، تو توبہ کرو اپنے رب کے حضور، یہ بندے کی طرف سے ہے نا، بندہ رجوع کرے گا، بندہ توبہ کرے گا، بندہ انابت اختیار کرے گا۔ اور آگے فرمایا فاقتلوا انفسکم، ابھی اس کے بارے میں میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن اسی آیت کے آخر میں فرمایا فتاب علیکم، صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہو جائے گا تمہاری طرف۔ تابع الی بھی آ گیا، بندے کے اللہ کے حضور توبہ کرنا، اور تابع علی بھی آ گیا، اللہ کی رحمت کا بندے کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کا اس بندے کی توبہ کو قبول کر لینا۔ تو مادہ ایک ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تواب جو ہے بندے کو بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا ہے، ان خیر کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بھی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔
تو تابع الا اور تابع علی یہ دونوں ہی صیغے اس آیت میں استعمال ہو گئے. تو یہ جو تم نے ظلم کیا تھا، اپنی جانوں پر جو ظلم ڈھایا تھا اور اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. برا یبرأ آتا ہے پیدا کرنا، کسی شے کی تخلیق کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو باری کون ہے؟ الباری اللہ کی ذات ہے. اللہ سے بڑھ کر پیدا کرنے والا خلاق تو اور کوئی نہیں ہے. الباری اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو اپنے آپ کو قتل کرو. ترجمہ تو یہی ہوگا، انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. لیکن اس سے کسی درجے میں بھی یہ شے مراد نہیں ہے کہ تم تمام لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لو. اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ خودکشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم بھی اللہ کی طرف سے. ہمارے مفسرین نے اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے. انفسکم کے معنی کیا ہے؟ اپنے ہی نوع کے انسانوں کو قتل کرو. اور یہاں تفصیل سے اس بات کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے. اب خاص طور پر نوٹ کیجئے، بائبل کی کتاب الخروج ہے، باب نمبر چیپٹر 32 ہے، اور ورس ہے 25 سے 30 تک. اب وہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ موسیٰ نے اعلان کیا کہ جو لوگ خداوند سے کیے گئے عہد پر قائم رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو 40 شبانہ روز کا جو ایک، جسے آپ کہیے کہ ایک وزٹ کہہ لیجئے، اللہ سے ملاقات کے لیے جو کوہ طور پر چلے گئے تھے، تو جو لوگ ان کی عدم موجودگی میں اس توحید کے اوپر قائم رہے، تو جو لوگ خداوند سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہے، وہ تمام لوگ میرے قریب جمع ہو جائیں. اور پھر موسیٰ نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کے عہد پر قائم رہے، اپنی تلواروں سے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی. اب جس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی 3-4 مقامات پر موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر 2 مرتبہ آ گیا، اس کا ذکر جو ہے بائبل میں بھی موجود ہے. کتاب الخروج ہے، چیپٹر نمبر 36 ہے. آیات یا ورس کہنا چاہیے، آیت تو قرآن کی ہوتی ہے لیکن بائبل کے لیے ہم ورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ورس نمبر 25 سے 30 جو ہے، تو جو لوگ اس خداوند سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہے، وہ اپنی تلواروں سے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی. یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی وحی کے حکم پر، اس کے امتثال میں اس پر عمل ہوا اور 3000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا. گویا کہ بائبل بھی اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، طبری نے جو روایت، بہرحال کہاں سے وہ روایت لی ہے، لیکن اس میں 60,000 افراد کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تھا تو 60,000 لوگ وہ تھے جو بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو لہٰذا قتل کرو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یقیناً یہی بہت بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے باری کے نزدیک، اس لیے کہ اس کا حکم ہے، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لیا. گویا کہ دنیا میں جو سزا انہیں ملنی تھی وہ اس قتل کی شکل میں مل گئی. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قتل مرتد جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے، لیکن یہ وہ شخص ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے کوئی یہودی جسے آپ دیکھ لیں جو یہودی خاندان میں پیدا ہوا اسے پکڑ کے قتل کر دیں، بلکہ وہ شخص جو مسلمان تھا، عقیدہ توحید پر قائم تھا، اور اس کے بعد وہ کسی اور مذہب کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو اس کا لیے پھر جو ہے یہ بات، یہ سزا جو ہے کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ پھر اسٹیٹ کا کام ہوگا، یا یہ کہ جو بھی وہ اس بارے میں فیصلہ کریں گے اجتہاد کے ذریعے اس کے اوپر عمل ہوگا. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوا تم پر. انہ هو التواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ التواب، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، توبہ کا قبول فرمانے والا، الرحیم، اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو اب یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں اور یہ بڑے وسیع پیمانے پر ایک قتل ہو گیا ان لوگوں کا اللہ کے حکم سے، اس لیے حکم تو اللہ کا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل میں سے جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان میں سے 70 افراد کو جو ہے اپنے جمع کیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 افراد منتخب کیے، اور پھر ان سب کو لے کر وہ چلے گئے کوہ طور پر،
اور وہاں جا کر گویا کہ مشاہدات بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کا معاملہ ہوا، جس کا ذکر قرآن میں اس اعتبار سے بھی آیا کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، اور یہاں بھی اس کا ذکر آ جائے گا کہ کوئی ایسی فضا جو ہے وہاں پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں ان لوگوں نے تو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلکہ اسی آیت کا جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا موسیٰ سے، اے موسیٰ ہم تو تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ آمنہ لام کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہے کسی کی بات کو مان لینا، با کے ساتھ جب آئے گا آمنت باللہ تو اس کا معنی ہے کہ ایمان لے آنا۔ تو ہم تو تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ کو عیاناً دیکھ لیں۔ عیاناً کے معنی کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا ایک مطالبہ تھا اس قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو پیش کیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے بھڑکا ہے، اس لیے کہ یہ قوم جس پر اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات تھے، سب سے بڑا جرم یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پرستش کرنے لگے، اس کے لیے جانور قربان کرنے لگے اس کے چرنوں میں، اور پھر ان کو جب وہ سزا دے دی گئی تو اب اس کے باوجود ایسے لوگ موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے، جہرن کہتے ہیں بالکل واضح طور پر، جس میں کہیں کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو، تو جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے، عیاناً نہیں دیکھیں گے، بالکل واضح طور پر نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اسی لمحے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کڑک اور بجلی ایسی بھیجی ہے ان کے اوپر کہ جس نے انہیں آدھے بوچا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سب کے سب جو ہے ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی، اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ وہ اصل میں موت نہیں تھی بلکہ بہت شدید قسم کی بے ہوشی تھی۔ وہ جب بجلی کڑکی ہے اور اس کی جو چمک ہے جس کی وجہ سے نگاہیں چندھیا گئی ہیں، اور اس بجلی کا اس قدر خوفناک دھماکہ تھا، جیسا کہ آج بھی ہمیں تجربہ ہوتا ہے جب کہیں باد و باران جو ہے وہ کوئی گرج برس ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک جو ہے ایسا دھماکہ نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زمین پھٹ گیا یا آسمان پھٹ گئی، اور وہ کہیں بجلی گری ہوتی ہے۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر آ لیا تمہیں ایک صاعقہ نے، ایک چنگھاڑ نے، ایک بجلی کی کڑک اور اس کی چمک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا، تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ مطالبہ کیا کیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب یہ اتنی بڑی جسارت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھڑکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ صاعقہ، ایک بجلی کی کڑک ایسی بھیجی ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب یہ آیت بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ بعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ کیا جانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ثُمَّ بَعَثْنَاكُم، اور پھر ہم نے تمہیں اٹھ کھڑا کیا، یہاں ترجمہ کیا گیا کہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ موت نہیں تھی جسے ہم طبعی موت کہتے ہیں، جس کے بعد زندگی شاید، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے۔ یہ معجزہ تو اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا، قم بإذن اللہ، وہ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ کہ وہ جو بھی مردہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اس طرح کا ایک مثال جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھیں گے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ مردہ کو زندہ کر دیں۔ باقی یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ المحیی الممیت، یہ دو نام جو ہے اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، زندگی عطا کرنے والا، زندہ کرنے والا، اور موت وارد کر دینے والا، یہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، اگرچہ یہاں لفظ جو ہے وہ موت کا آیا ہے، اور بعث کا لفظ بھی آیا جس کے معنی ہے موت کے بعد زندہ کر دینا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے بعث سے مراد وہ بھی لیا جو عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص کے بے ہوشی میں ہے، اگر دوبارہ اس کے اندر وہ ہوش آ جائے تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی گویا کہ اس کو بھی نئی زندگی مل گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ تم مر چکے تھے، اس کے بعد کہ وہ شدید بے ہوشی تم پر طاری ہو چکی تھی اس کڑک کی وجہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب گویا کہ دوبارہ زندگی جو ملی ہے
اور تمہاری طرف سے جو مطالبہ ہوا تھا جس کی پاداش میں اللہ کا غیظ و غضب بھڑکا ہے، تو اب تمہیں اللہ کی شکر گزاری والی بندی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر جو بھی لوگ ہیں، تمام مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، اور وہ بھی کہ جن پر اچانک کوئی افتاد آ پڑتی ہے، کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری اچانک ڈائگنوز ہوا کہ یہ کینسر ہے، تو جو بہت بڑا بلو انہیں پر لگتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صرف مالی طور پر دیوالیہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے ان کا دماغی توازن اس کے اندر خلل پڑ جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ جیسے ہی انسان اس کیفیت سے نکلے اور اس صدمے کی کیفیت سے باہر آئے تو فوری طور پر متنبہ ہو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری کے ذریعے یا یہ جو صدمہ مجھے پہنچا ہے اس کے ذریعے مجھے دوبارہ بیدار کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی مجھے ملی ہے۔ لہٰذا ہونا کیا چاہیے کہ بقیہ زندگی پھر اللہ کی شکر گزاری کے اندر بسر ہونی چاہیے نا۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی صیغہ استعمال کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہ جو تم ناشکری والی زندگی گزارتے رہے ہو، اور سب سے بڑی ناشکری وہی تھی کہ اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اتنا بڑا معاملہ ہو چکا، وہ بڑے پیمانے پر پرج بھی ہو گیا، ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا، پھر تمہاری یہ جسارت کہ تم نے اللہ سے کہا کہ ہم جب تک موسیٰ سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جس کے نتیجے پر پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا ایک کڑک ایسی آئی جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری اختیار کر سکو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دیکھیے یہ 7واں ایونٹ ہے اس بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی، ایک آیت میں ہم نے یہ پڑھا۔ نمبر 2 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا، تمہیں اس رستے سے نکال دیا اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ نمبر 3 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس واقعے کو کب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلایا گیا اور تو تم نے اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور نمبر 4 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اللہ کے اس احسان اور اس انعام کو یاد کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں تورات جیسی کتاب عطا فرمائی اور جس کے اندر ہدایت بھی ہے، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو وہ 2 بڑے معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 5 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پھر اسی بات کا اعادہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے تم نے اوپر بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ نمبر 6 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور یاد کرو اپنے اس جرم کو جب کہ تم نے کہا تھا موسیٰ سے جب تک ہم اپنے رب کو اللہ کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے وہ کڑک نازل کی گئی۔ اور نمبر 7 پر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا ایک سائبان برقرار رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سمندر سے نکال لیے گئے اور اس کے بعد صحرا ہی صحرا تھا تا حد نگاہ، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ 40 برس پھر جو ہے یہ بنی اسرائیل اسی صحرا میں رہے ہیں۔ اس میں کتنا عرصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں انہیں حاصل رہیں جس میں ان کے سروں کے اوپر جو ہے بادل ایک جو ہے تنا رہتا تھا سورج کی تیز گرمی سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ اسی طرح من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتار دیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا جو ہے زمین پر مارو، اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، اس کا ذکر یہاں تو نہیں ہے لیکن آگے جا کر آ جائے گا۔ تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا، بادلوں کا ایک پورا ایک تہ جو ہے تمہارے سر پر ہم نے اڑا دی تاکہ اس شدید جو گرمی ہے تمازت ہے سورج کی اس سے محفوظ رہ سکو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ بھی نازل کیا۔ اب اس کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے۔ بائبل کتاب الخروج باب نمبر چیپٹر 16 اور آیات ہیں 13 سے لے کر 18 تک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا، یہ بھی سن لیجئے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے جب صبح کی اور ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ریت پر شبنم کے قطروں جیسی چیزیں دیکھیں۔ وہ موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے من بھیجا ہے۔ من کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے ہمارے مفسرین بھی تشریح اس کے یہی کرتے ہیں کہ شبنم کی طرح کے قطرے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ہریالی تو نہیں تھی، شبنم تو عام طور پر ہم
دیکھتے ہیں کہ پتوں کے اوپر نظر آ جاتی ہے، کسی گلاب کی پنکھڑی کے اوپر آپ کو شبنم کے قطرے نظر آ جائیں گے، لیکن وہاں ریت کے اوپر شبنم کے قطروں کی طرح کی ایک شے انہوں نے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ غذا نازل کی تھی جسے من کہا گیا قرآن حکیم میں بھی. اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا کہ من، معلوم ہوتا ہے عربی زبان کے اندر بھی من کہتے ہیں کہ کیا شے ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خداوند نے تمہارے کھانے کے لیے اتاری ہے. اور اس کے آگے ذکر موجود ہے کہ اس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا تھا. اسی طرح شام ہوتے ہی وہ پرندے جو بٹیر کی مانند تھے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے گئے، اور ان کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ اسرائیلیوں کی خیمہ گاہوں کو ڈھانپ لیا. جس طرح عام طور پر یہ جو ٹڈی دل ہوتا ہے تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اسی طرح اتنے بڑے بڑے جھنڈ بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے، جس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ کوئی جس طرح بٹیر ہوتا ہے اس ساخت کا، یا کبوتر سے تھوڑا سا کم جو ہے اس کی جسامت ہوتی تھی، اور بہت سہولت کے ساتھ ان کو یہ غذائیں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہم پہنچا دی. اور من وہ چیز تھی کہ جو ہماری جو بھی جسم ہے اس کی جو نیڈ ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس جس میں گلوکوز بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا ذائقہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ شہد جیسا میٹھا تھا. تو گویا کہ انسان کو جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اپنے روزانہ کے معمول کے لیے، اگر دل دھڑک رہا ہے تو وہ بھی تو انرجی اسے مل رہی ہے نا، تب دھڑک رہا ہے. اسی طرح ہمارے پھیپھڑے جو ہے اگر آکسیجن اندر لے رہے ہیں، ہوا لے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اس میں بھی انرجی لگ رہی ہے. تو وہ انرجی کا جو تمام پورا فیکٹر کاربوہائیڈریٹس والا تھا اللہ تعالیٰ نے من کے ذریعے پورا کر دیا، اور جو پروٹینز انہیں چاہیے تھی وہ ان پرندوں کے ذریعے پیدا کر وہ ان کے لیے فراہم کر دی. تو انزلنا علیکم المن والسلوی، اور تو یہاں فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ یہ تمہارے نازل فرمایا، جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بائبل میں ذکر موجود ہے، کتاب الخروج چیپٹر نمبر 16 اور اس کی ورسز جو ہیں 13 سے 18 تک، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور پھر انہیں کہہ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور اللہ کی طرف سے بھی گویا کہ انہیں اجازت دے دی گئی، یہ جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہاں بھیجی ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ بڑی طیب ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی عنایات ہیں. ظاہر ہے کہ ریت میں یا ریتلی جو زمین ہے وہاں کوئی کاشت تو نہیں ہو سکتی، وہاں تو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑی نعمت غیر مترقبہ جسے آپ کہیں گے. اور کیا ہوگی کہ صبح کے وقت شبنم کی طرح کے جو ہے وہ قطرے، جیسے ہی سورج نکلتا تھا، اس کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے کہ سورج کی دھوپ پڑتے ہی وہ قطرے جو ہے وہ سخت ہو جاتے تھے موتیوں کی شکل میں، اور اس کے بعد ان کو ویسے کھا لیا جاتا تھا چبا کر، یا یہ کہ ان کو پیس کر جو ہے کوئی اس کا پاؤڈر بنا کر اسے پانی میں حل کر کے، اس کا ذکر بھی موجود ہے، پانی میں حل کر کے اس کو پی لیا کرتے تھے. تو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ہے جن کی ناشکری کی تھی ان بنی اسرائیلیوں نے، جس کی بنیاد پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے مسکنت بھی اور ذلت ان کے اوپر تھوپ دی اور اللہ کا غضب لے کر یہ لوٹے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ خوب یہ طیب چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، خوب کھاؤ پیو اس کو. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. اتنا بڑا جرم کہ بچڑے کی پرستش کی، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے، اور اس کی نقد سزا انہیں اسی دنیا میں دے دی گئی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حکم دے دیا گیا ان لوگوں کو جو خداوند سے کیے ہوئے عہد پر، وہی بائبل کے الفاظ پھر نوٹ کیجئے، اس پر قائم رہے. انہیں حکم دے دیا گیا کہ اپنی تلواروں سے قتل کر دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اپنے رب سے، جو عہد کیا تھا اور بچڑے کی پرستش کی. تو وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ نقصان اپنا ہی کیا تھا، اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ایک اور اب یہ 8واں ایونٹ جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اس کا ذکر کر دیا گیا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اس بستی سے مراد ہمارے مفسرین نے ایک تو سورہ اعراف کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے 26 تک ایک بستی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے، وہاں ارض فلسطین مراد ہے. لیکن یہ کہ یہاں اس بستی کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہاں ارض فلسطین مراد ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فلسطین ہی میں ایک علاقہ تھا جسے اریحا کہتے ہیں.
یہ اس بستی کا ذکر ہو رہا تھا جس کا ذکر یہاں آگے ابھی ہم پڑھیں گے. جبکہ انہیں کہا ادخلوا باب سجدن، کہ وہاں داخل ہو، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، اور اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق فراہم کیا ہے وہاں ترکاریاں بھی ہوں گی، سبزیاں بھی ہوں گی، پھل بھی ہوں گے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، ان سے تم استفادہ کر سکتے ہو. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو، رغدن خوب رچتا پچتا، با فراغت، ان چیزوں سے باقاعدہ تلذذ حاصل کرتے ہوئے. ظاہر ہے انسان جو کھاتا ہے تو اس کی باڈی نیڈ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کے اندر لذت بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنے. ہمارے ہاں آج کل انواع و اقسام کے جو کھانے چل رہے ہیں اس کے اندر لذت کا جو پہلو جو ہے جو ایڈ کر لیا گیا ہے، بہت سے کیمیکلز اور سالٹس ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے اس اشتہا کو اور ہڑک جس کو کہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو اپنی کیپیسٹی سے کہیں بڑھ کر کھا لیتا ہے، اور اس کے نقصانات بھی پھر اسی شخص کو بھگتنے پڑتے ہیں کہ جو اس قسم کی بسیار خوری میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال انسان اگر اعتدال پر رہے اور ان تمام چیزوں سے اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، جو قوت اور توانائی آپ کو حاصل کرنی ہے، جسے کہا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں تمام اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ تمام مزے مزے کے کھانے بھی ہیں اور تمام چیزیں بھی ہیں، انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، فروٹ، ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اس دنیا میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن اس بات کو نوٹ کر لو کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو آخرت کے لیے کمائی کرو، وہاں کے لیے کرنسی جمع کرو. تو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے چاہو اور خوب رچتا پچتا کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہو، یہاں مراد ہے کہ جھکتے ہوئے، عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہوئے. ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، کسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے جب فوجیں داخل ہوتی ہیں تو ان کی عقل اور ان کی فرعونیت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور وہ جو ظلم کرتے ہیں، وہاں کے جو عزت دار ہیں انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور وہاں کے جو کمی کاری ہوتے ہیں، نکمے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اٹھا کر جو ہے وہ اوپر بڑھا دیتے ہیں، اوپر چڑھا دیتے ہیں. یہ تمام کام وہ لوگ کرتے ہیں، وہ قومیں کرتی ہیں، وہ فوجیں کرتی ہیں جو کسی بستی کے اندر داخل ہوتی ہیں. یہاں حکم کیا دیا گیا، ادخلوا الباب سجدا، داخل جو بھی بستی کا شاہ درہ ہے، شاہ درہ کہتے ہیں بڑا دروازہ. جس طرح شہر لاہور پہلے محدود تھا صرف اسی اندرون لاہور کے اندر، اور گردا گرد وہ فصیل تھی جس کے اندر وہ 12 یا کتنے دروازے ہیں، اسی کے اندر سے ایک شاہ درہ بھی تھا، کوئی بڑا دروازہ کہ جس سے آپ اس بستی میں داخل ہوتے ہیں. اب وہ پوری ایک آبادی وہاں موجود ہے، اور مختلف دروازے، لوہاری گیٹ ہے، بھاٹی گیٹ ہے، کتنے دروازے ہیں جو اس شہر کے اندر داخل ہونے کے ہوتے تھے. تو یہ شہر کے جس کے بارے میں کہا گیا، اس کے دروازے میں جب داخل ہو تو تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے حِطَّةٌ. حتیٰ یحُطُّ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کسی شے کو جھاڑ دینا، دور کر دینا. یہاں مراد وہ لی گئی ہے جو ہمارے ہاں ہے مغفرت، کہ گناہوں کو دور کر دینا، گناہوں کو جھاڑ دینا. تو کہا گیا تھا انہیں کہ اس بستی میں داخل ہو تو استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اپنے گناہوں، اپنی معصیتوں کے اللہ کے حضور اس کی معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونا. قولوا حطۃ، اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ممکن ہے کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہی مغفرت ان کے ہوں. استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت ایک شہر تمہیں عطا کر دیا، وہاں ہر قسم کا تمہارے لیے نعمتیں موجود ہیں، تو تمہارے اندر تواضع اور انکساری بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس میں داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہنا، تمہاری زبان پر حِطَّةٌ کے الفاظ ہونے چاہیے، مغفرت کے الفاظ. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ کہا گیا. بخاری میں حِطَّةٌ کے لیے انہوں نے اس کی بجائے جو کہا تھا وہ حَبَّةٌ کہہ دیا، کہ ہمیں تو دانے چاہیے، اناج چاہیے. یہ من و سلوہ کھا کھا کر غالباً وہ اتنے اکتا چکے تھے، اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا، کہ انہوں نے کہا ہمیں تو اب سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، مرچ مسالے والی چیزیں چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان کی زبان جو ہے کوئی لذت کی طلبگار ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی چیز آپ کو خواہ کتنی ہی لذیذ فراہم کر دی جائے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے انسان جو ہے ایک بوریت اور ایک یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. تو ان لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں تو ترکاریاں چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے. اس کا ذکر آگے آ جائے گا. تو حِطَّةٌ کی جگہ انہوں نے بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے حَبَّةٌ کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور مسلم کی روایت یہ ہے کہ حِنطَةٌ کے الفاظ کیے تھے. اور ان دونوں کے معنی کیا ہیں کہ ہمیں تو یہاں کی سبزیاں اور یہاں کے اجناس، یہاں کے غلے اور یہاں کے میوہ جات اور وہ چاہیے، ہمیں جو ہے وہ من و سلوہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی طلب نہیں ہے.
یغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس پر کاربند رہتے، عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے، اور تمہاری زبان پر حطۃ مغفرۃ کے الفاظ ہوتے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اسے درگزر فرما، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ نغفر لکم خطایاکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ خطا اسی صورت میں اللہ معاف کرتا ہے جبکہ انسان اعتراف کر لے۔ اگر انسان ہٹ درمی پر قائم ہو جائے، ضد پر اڑکڑ اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر استغفار نہیں ہے۔ اصل شے کیا ہے کہ انسان کے اندر قلبی طور پر بھی ایک انابت ہو اللہ کی طرف، جیسا کہ ہم نے کہا تھا تاب الہ، بندہ کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، بندے کا توبہ کرنا، بندے کا رجوع کرنا، اور تاب علی، اللہ کی اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جانا یا اس کی توبہ کو قبول فرما لینا۔ تو اگر تم یہ طرز عمل اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں اور بہت کچھ عطا فرماتے، اس دنیا کی نعمتوں میں سے بھی، اور اللہ کا جو وعدہ ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اس کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اب وہی بات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ یہ جو انہیں کہا گیا تھا حطۃ، اور اس کی جگہ انہوں نے حنطۃ کے الفاظ استعمال کیے یا حبۃ کے الفاظ استعمال کیے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، ایسے ایک قول کے ساتھ، غیر الذی قیل لہم، جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، حطۃ کے الفاظ تمہاری زبان پر ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ گندم طلب کی ہے، اجناس طلب کیے ہیں، حنطۃ کہا ہے یا یہ کہ حبۃ کہا ہے، تو انہوں نے تبدیل کر دیا اس قول کو جو انہیں کہا گیا تھا، اس کو ایسے قول سے کہ قیل غیر الذی قیل لہم، جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کا حکم کیا تھا اور کیا کیا؟ ایک تو یہ نہ کہ کوئی شخص مغفرت طلب ہی نہ کرے، ایک جسے آپ کہیے ظلمات بعضها فوق بعض، کیا ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے توبہ کی ہے، حطۃ کے الفاظ ان کی زبان پر آئے، مغفرت کے الفاظ ان کی زبان پر آئے، بلکہ انہوں نے وہ چیزیں طلب کر لی جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ تھا، کھانے پینے کے ساتھ تھا، غلے کے ساتھ تھا، اجناس کے ساتھ تھا، سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ تھا، کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو ان سے کہا گیا تھا اس کی بجائے انہوں نے وہ کہا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، تو ہم نے پھر ان کے اوپر، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل فرمایا۔ رجز کے معنی عذاب کے ہیں، کوئی ایسی آفت سماوی جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اس کا ذکر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور غالباً بائبل میں بھی غالباً اس کا ذکر موجود ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے طاعون نامی جو بیماری ہے، جو اگرچہ پھیلتی چوہوں کے ذریعے ہے، جسے ہم پلیگ کے نام سے جانتے ہیں، یہ تھی کہ جس نے پھر ہزاروں کی تعداد سے ان اسرائیلیوں کو جو ہے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ بھی گویا کہ ان کی سزا ہو گئی اسی بات کی، جیسے کہ وہ سزا دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو توحید پر قائم رہے، انہی کے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کیا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اور یہاں ان کی طرف سے ظلم ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، جو طاعون کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے ایک روایت کے مطابق، اور یا یہ کہ کوئی بھی ایسا عذاب جس سے وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یفسقون، بسبب اس فسق و فجور کے، اس نافرمانی کے جو ان لوگوں نے کی تھی۔ یہاں یہ جو چھٹا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ ختم ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مختصر سے رکوع کے اندر بھی جو ہے ان کے 8 جرائم کا ذکر ہے جو ہم نے ایک بعد دیگرے سنے میں پڑھے ہیں، اور یہ گویا کہ وہ ریمائنڈرز ہیں کہ جو یہی یہودی تھے کہ جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، خوب اچھی طرح پہچانتے تھے حضور کو کہ اللہ کے فرستادہ ہیں، وہی آخری رسول جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، اس کے بعد وجود جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوئے، تو ان کے سامنے یہ آئینہ رکھا جا رہا ہے، تمہارا یہ کردار رہا، جو اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کی مانند سمجھتے تھے، اللہ کے انتہائی محبوب سمجھتے تھے، اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی تھی، لیکن تمہاری طرف سے جو ناشکری کا معاملہ ہوا، کفران نعمت کا معاملہ ہوا، تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقد سزائیں جو ہیں وہ تمہیں اسی دنیا میں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی عبرت آموزی پیدا فرمائے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔